الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے اللہ عز و جل نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ 4 مہینے مسلسل آتے ہیں، جیسے ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الاول اور شعبان کے درمیان والا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے اللہ عز و جل نے حرمت والے جو ہیں وہ مقرر کر دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ان کے بارے میں بتا دیا۔ اب مہینوں کا حرمت والا ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل اور قتال کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور آج ہم جس مہینے کی مناسبت سے بات کریں گے وہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے بارے میں اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا یہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس میں جنگ و جدال اور قتال کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ بدعات کو اس مہینے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے، اور اس مہینے میں خاص طور سے ان بدعات کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو رجب کے مہینے کی مناسبت سے کچھ اعمال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ ہی عتیرہ ہے۔ اور فرع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو جانور پال کے رکھے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس کا پہلا جو بچہ ہے اس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ اور اسی طرح عتیرہ کے نام سے وہ ایک جانور ذبح کرتے تھے رجب کے مہینہ میں، جس کو رجبیہ بھی کہتے تھے یا جس کو عتیرہ کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرع اور عتیرہ جو ہے، یہ جو اعمال تم کرتے ہو، جانور کا پہلا بچہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، یا رجب کے مہینہ میں خاص طور سے تم ایک جانور ذبح کرتے ہو، تو یہ اعمال باطل ہیں، ان کی شرعی طور سے کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک نماز جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اس کو بھی اس مہینے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور پھر مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعات جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعات کر کے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور پھر سجدے میں جا کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور یہ دعائیں پڑھنا۔ ہم اس کا طریقہ جو ہے آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو رائج طریقہ ہے اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس نماز کا جو کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور پڑھی جاتی ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق واسطہ ہے۔ اور یہ بالکل ایک من گھڑت عمل ہے جس کو اپنی طرف سے گھڑ کے لوگوں نے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رجب کے مہینے میں
روزے رکھتے ہیں اور اس کی خاص فضیلت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت ہی باعث فضیلت ہے اور باعث اجر ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے، اور رجب کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً شعبان کا مہینہ پورا ہی روزے رکھ لیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روزے رکھے ہیں، جو آپ کی سنت سے ثابت ہیں، وہ شعبان کے روزے ہیں، نہ کہ رجب کے روزے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو نفلی روزے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے ہیں، یعنی کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے جو ہے اس کے روزے ہیں۔ پھر ایام تشریق کے روزے ہیں، جو ایام منا ہوتے ہیں، ان کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تو نفلی روزے یہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اور رجب کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی فضیلت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ رجب کی 27ویں رات جو ہے وہ جاگ کے گزارتے ہیں۔ اب تو خیر مساجد میں جو ہے وہ چراغاں بھی ہونے لگا ہے، اور لوگ جو ہے وہ رات مسجد میں گزارتے ہیں اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ اور یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تو اس کا جو ہے وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسراء اور معراج کی رات ہے۔ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ تو 27ویں رجب کی 27ویں رات کو جاگنا، اگلے دن کا روزہ رکھنا اور پھر یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ یہ اسراء اور معراج والی رات ہے، یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ 22 رجب کو کنڈے کے نام سے ایک کھانا پکاتے ہیں، وہ مٹی کے کورے برتنوں میں کھانا پکا کے تقسیم کرتے ہیں، اور اس کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان کی نیاز کے طور پر جو ہے یہ کنڈے بھرے جاتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ایک جھوٹی من گھڑت روایت جو ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال آپ کو بتائے گئے ہیں جو کہ لوگ دین سمجھ کے رجب کے مہینے میں کرتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، چاہے وہ رجب کے کنڈے ہوں، یا رجب کی 27ویں رات کو جاگنا ہو، یا رجب کی پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے کوئی نماز پڑھنی ہو، یا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا ہو۔ یہ سارے کے سارے اعمال جو لوگوں نے دین سمجھ کے کرنا شروع کیے ہیں، ان کے کرنے کے لیے ہمیں ایک دلیل چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو کہ ہمیں قطعاً نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا وہی عمل اللہ کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، یا آپ نے اس کا حکم دیا ہو، یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے کیا ہو اور آپ نے اس کی اجازت دی ہو، یہی دین ہے۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی، چاہے وہ رجب کے کنڈے ہوں، چاہے وہ رجب کے روزے ہوں، یا رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا ہو جیسے کچھ لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں 4 دفعہ عمرے کیے، اور چاروں عمرے رجب کے مہینے میں نہیں تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا منع ہے، آپ رجب کے مہینہ میں عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس عمرے کو رجب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ اگر رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں عمرہ کرنا جو ہے وہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے۔ تو جتنے بھی اعمال جو آج کیے جا رہے ہیں اور رجب کے مہینے میں کیے جا رہے ہیں، رجب کے مہینے کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ ثواب اور اجر کی نیت سے کیے جا رہے ہیں، ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سنت کو جو ہے وہ اپنائیں، اس کے اوپر عمل کریں، سنت کی ترویج کریں، جبکہ جو بدعات ہیں
ان سے ہمیں دوری اختیار کرنا چاہیے اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔